الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم. میرے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہے، ہر انسان جو ہے جتنے بھی نیک عمل کرتا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر جو ہے کچھ بھی نہیں ہوتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہ جو ہے ہر نیک عمل جو ہے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ذریعے سے کرتا ہے. ہم غور کریں، ہمیں پتہ ہے ہر انسان کو جو ہے اس بات کا علم بھی ہے اور تجربہ بھی ہے. ہم پہلے تو یہ نیت کریں کہ جہاں کہیں بھی ایسی دین کی مجلس میں بیٹھے تو ایک ایک بات کو جو ہے غور سے سنے اور سمجھے کہ جب انسان دین کی باتوں کو غور سے سنے گا اور سمجھے گا تو غور سے سننے اور سمجھنے کے بعد جو ہے انسان اس کے اوپر عمل کر سکے گا. اور جب انسان سنے گا نہیں اور سمجھے گا نہیں تو عمل کہاں سے کر سکے گا. اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وعدے رکھے گئے ہیں یہ تو جو ہے پورا عمل کرنے کے بعد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے جو اجر و ثواب ملے گا. ٹھیک ہے کہ پورا عمل کرنے کے بعد ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب پوری بات سنے گا، پوری بات سمجھے گا تو جو ہے انسان پورا عمل کر سکے گا. اب جو انسان جو ہے پوری بات نہیں سنے گا اور پوری بات نہیں سمجھے گا تو جو ہے عمل بھی پورا نہیں کر سکے گا. صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ تو جو ہے ہم نیت کریں کہ دین کی مجلس میں جہاں کہیں بھی بیٹھے تو جو ہے دین کی باتوں کو جو ہے ہم تمام غور سے سنیں گے. آج جو ہے ہم کہیں جاتے ہیں، دنیا ہم پیسہ کمانے جاتے ہیں تو انسان کیا کرتا ہے؟ دلوں کے کان سے جو ہے دنیا کی باتوں کو سنتا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی اگر میں نے غور سے نہیں سنا تو جو ہے میرے کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، میرے پیسوں میں کیا آ جائے گا؟ نقصان ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ انسان کو جو ہے دین کی باتیں اس طرح سننا چاہیے جیسا کہ ایک مریض جو ہے ڈاکٹر کی بات کو سنتا ہے. مریض ڈاکٹر کی بات کو کتنی دھیان سے اور توجہ کے ساتھ سنتا ہے اور دلوں کے کان سے سنتا ہے. تو مریض کو خطرہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر میں نے اس کے ڈاکٹر کی بات کو دھیان سے نہیں سنا تو جو ہے اگر میں دوا غلط کھا لوں گا تو کیا ہے جو ہے پھر کوئی اور بیماری نکل آئے گی. تو جو ہے کہتے ہیں کہ جس طرح ایک مریض جو ہے ڈاکٹر کی بات کو ایک دم دھیان سے سنتا ہے تو مسلمان کو چاہیے، ایمان والے کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جو ہے دلوں کے کان سے سنے. اب جو ہے دین کی مجلس میں بیٹھ کے ہوتا ہے کیا ہے کہ شیطان جو ہے نا، شیطان انسان کو سلاتا ہے. کیا کرتا ہے شیطان؟ اول تو یہ کہ جو ہے کہ شیطان جو ہے یہ چاہتا ہے کہ مومن اور ایمان والا بندہ جو ہے نیک عمل نہ کرے. اب جب کوئی ایمان والا نیک عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے شیطان؟ کیا کرتا ہے کہ بھائی میرے روکنے سے جو ہے یہ تو رکا نہیں، مطلب اب جو ہے دین کی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا ہے. تب شیطان کیا کرے گا؟ اس کو سلا دے گا. کیا کرے گا؟ اس کو سلا دے گا. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا ہے. آنکھیں کھلی ہوگی تو ہمارے کان کیا ہے؟ کھلے ہوئے ہوں گے. اور ہماری آنکھیں بند تو ہمارے کان کیا ہو جائے گے بھائی؟ بند ہو جائے گی. پھر کیسا ہوگا؟ کہاں گئے تھے، کیا لائے، کہیں نہیں گئے، کچھ نہیں لائے، ایسا ہو جائے گا. تو کیا ہے کہ دین کی مجلس میں ہم جہاں کہیں بھی بیٹھے، دین کی مجلس کا ادب اور یہ ہے
کہ جو ہے ہم دین کی باتوں کو ایک دم دھیان اور غور سے سنیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں جو ہے تجربہ اس بات کا، ہر انسان کو اس بات کا تجربہ ہے کہ جب کوئی چیز میراث کے اندر ملتی ہے، میراث کے اندر، تو انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ میراث تو جانتے ہو نا بھائی، میراث کے اندر ملتی ہے، جو ہے باپ کا انتقال ہو گیا، اب جو ہے باپ کی جتنی پراپرٹی تھی، جتنی جائیداد تھی، اب کس کے حصے میں آئے گی بھائی؟ وہ سب اولاد کو ملے گی، ٹھیک ہے نہیں؟ تو دنیا کا دستور ہے اور قانون ہے، اور ہمیں اس بات کا تجربہ بھی ہے کہ جب کوئی چیز انسان کو بغیر محنت کے، بغیر تکلیف اٹھائے، بغیر جو ہے مشقت اٹھائے، بغیر انسان کا جو ہے نہ اس کے اوپر کوئی محنت لگی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی وقت لگا ہے، نہ اس نے جو ہے اس کے پیچھے محنت کی ہے، جب انسان کو کوئی چیز بغیر محنت کی ملتی ہے تو انسان کو جو ہے اس کی قدر نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ ہم نے دیکھا ہوگا ہمارے محلے کے اندر، ہمارے رشتہ داروں کے اندر بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جو ہے ان کے باپ دادا نے اتنی محنت کر کے جو ہے نہ رات دیکھی، نہ دن دیکھا، نہ بارش کا موسم دیکھا، نہ سردی کا موسم دیکھا، جو ہے پیسہ جو ہے اندھا دھند کمایا، کیا ہے پیسہ؟ اندھا دھند کمایا، اور بہت سارا پیسہ جمع کر کے چلے گئے۔ اب کوئی انسان مرتا ہے تو پیسہ تو لے کے کوئی نہیں جاتا ہے، ہم نے دیکھا بھائی کہ مرنے جو کوئی گیا، مر کے گیا ہو تو قبر میں پیسہ لے کر گیا ہو، کوئی لے کے نہیں جاتا۔ تو کیا ہے کہ باپ دادا نے تو بہت محنت کی اور پیسہ کمایا، اب جو ہے بھائی باپ دادا کی تو محنت لگی ہے اس کے اوپر، اب لیکن جو اولاد کو پیسہ مل رہا ہے میراث کے اندر، تو اس کی تو محنت بھی نہیں لگی ہے، نہ اس نے اس کے پیچھے محنت کی ہے، نہ اپنا وقت اس کے پیچھے برباد کیا ہے، تو اس کو تو کیا ہے بغیر محنت کا پیسہ مل رہا ہے، بن کھوپٹ کا پیسہ مل رہا ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہوگا ہمارے محلوں کے اندر، ہمارے رشتہ داروں کے اندر، کہ جب مالدار باپ کی اولاد ہوتی ہے، جب ان کا میراث کے اندر ان کو پیسہ ملتا ہے تو کیا ہے اولاد کو پیسے کی قدر نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اولاد کو کیا ہوتی ہے؟ پیسوں کی قدر نہیں ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی محنت نہیں لگی ہے، اس کی مشقت اس کے اوپر نہیں لگی ہے، نہ اس نے اپنا وقت لگایا، نہ اس نے محنت کی، جو ہے بغیر محنت کے اس کو بغیر تکلیف اٹھائے، بغیر پریشانی اٹھائے، بغیر وہ پیسہ جو ہے انسان کو ملا ہے۔ اب تو کیا ہے بھائی کہ جو ہے پیسے کو اس کی وقت نہیں ہوئے گی، کبھی یہاں اڑا رہا ہے، کبھی وہاں اڑا رہا ہے، کبھی اس کے پیچھے خرچہ کر رہا ہے، کبھی اس کے پیچھے کر رہا ہے، کیا ہے پھر ایک دن کیا آتا ہے کہ کنگال ہو جاتا ہے انسان، ٹھیک ہے نہیں؟ تو میرے بھائیوں، یہی دستور آج ہمارا ہے، آج ہمارا یہی حال ہو گیا کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمیں بن مانگے ایمان دیا، ٹھیک ہے نہیں؟ جب ہم پیدا ہوئے تو نہ ہماری کوئی چاہت تھی، نہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، نہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تھا کہ میرے مولا تو مجھے جو ہے ایمان والا بنا، اسلام والا بنا۔ ہم تو جو ہے پیدا ہوئے، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیز ایمان کی دولت جو ہے ہمیں بن مانگے ملی ہے، نہ ہم نے کوئی عرضی کی تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر رحم کرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو ہے خیر کا معاملہ کرنا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت ہمیں دے دی ہے۔ اب کیا ہے بھائی، ایمان کی دولت جو ہے ماں کی گود سے ہمیں ملی ہے، نہ ہم نے اس کے پیچھے کوئی تکلیف اٹھائی ہے، نہ ہم نے اس کے پیچھے محنت کی ہے، تاج جو ہے تاج ہمیں ایمان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا کہ جب کسی انسان کو پیسہ ملتا ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، تاج میرا اور آپ کا، ہم تمام کا یہی حال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر محنت کیے ایمان دیا، تاج ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان دیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے۔ ہم غور کریں کہ ہم قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتنی ساری نعمتیں دی، اتنی ساری نعمتیں دی کہ اللہ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندو، میں نے تمہیں اتنی ساری نعمتیں دی، اتنی ساری نعمتیں دی کہ اگر تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ دنیا کے سارے انسان مل کر یہ اندازہ لگانا چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو کتنی ساری نعمتیں دی ہے، تو جو ہے پوری دنیا مل کر اندازہ نہیں لگا سکتی کہ ہمارے بدن کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، ہمیں پتہ تھوڑی چل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، لیکن میرے بھائیوں، ہم قرآن کریم کھول کر دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دینے کے باوجود جو ہے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ آج دنیا کے اندر جو ہے کوئی انسان اگر میری مدد کر دے یا میں کسی انسان کی مدد کر دوں تو کیا ہے کہ انسان جو ہے کچھ دنوں کے بعد جو ہے اپنے احسان کو جتلا دیتا ہے کہ بھائی تو مصیبت میں آیا تھا، مصیبت کے وقت میں نے تیری مدد کی تھی، تجھے پیسے کی ضرورت پڑی تو میں نے تجھے پیسہ دیا تھا۔ تو انسان کیا کرتا ہے، چاہے کتنا ہی اچھا انسان کیوں نہ ہو، کتنا ہی مالدار کروڑ پتی کیوں نہ ہو، لیکن ایک نہ ایک دن انسان جو ہے اپنے احسان کو جتلا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دی، اللہ رب العزت نے کہیں بھی اپنے احسان کو نہیں جتلایا، لیکن ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے دو جگہ اپنے احسان کو جتلایا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے
کہ اللہ رب العزت نے دو جگہ احسان کو جتلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتلانا چاہتا ہے کہ میرے بندے یہ نعمت ہے جس کے اوپر میں اپنا تم پر احسان جتلا رہا ہوں، یہ نعمت جو ہے معمولی نعمت نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کی جو ہے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لقد من اللہ، کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ تم میں سے ہی ایک رسول کو بنا کر بھیجا۔ ہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہم میں سے ہی بنا کر بھیجا، ہم جیسا انسان بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ احسان جتلایا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، یہ بھی دنیا کی بہت بڑی دولت ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں جو ایمان کی دولت دی ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ کیا ہے کہ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ آج ہم دیکھیں جو ہے انسان کا جو ہے جنت میں جانے کے لیے کیا ہے، ایمان کا ہونا کیا ہے بھائی، شرط ہے۔ تو ہے جہنم سے بچنے کے لیے انسان کا کیا ہے کہ ایمان کا ہونا شرط ہے۔ آج ہم دیکھتے دنیا کے اندر کہ بہت سارے ہمارے غیر مسلم بھائی ایسے ہیں کہ وہ جو ہے اچھے کام کرتے، کہ غریبوں کی مدد کرتے، جو ہے اپنے پڑوسیوں کا اچھا خیال رکھتے، بہت سارے نیک جو اچھے کام کرتے وہ، لیکن کیا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو جو ہے ان کو دنیا کے اندر ان کا اچھا بدلہ کچھ دے دے گا، لیکن جو ہے مرنے کے بعد جو اس کا بدلہ ان کو نہیں ملنے والا ہے۔ یہ کیا ہے، یہ کس وجہ سے، یہ جو ہے ایمان کی بدولت کہ ایمان والا اسلام والا مسلمان جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے اگر معمولی سا کام جو ہے احسان کا معاملہ کسی کے ساتھ کرتا ہے، کوئی نیک عمل کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دنیا کے اندر بھی اس کو اچھا بدلہ عطا فرمائے گا، اور کل مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا ہے اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ کیا ہے، یہ ایمان کی بدولت ہے۔ تو پھر بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا جو ہے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ایمان ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ دنیا کی چھوٹی چیز ہے نا، کیا مانگتی ہے بھائی، وقت مانگتی ہے، محنت مانگتی ہے کہ نہیں؟ دنیا کی چھوٹی چیز کیا مانگتی ہے کہ محنت مانگتی ہے، کہ اس کے پیچھے اگر تم محنت کرو گے تو وہ وجود میں آئے گی، اور وجود میں آنے کے بعد تم اس کے پیچھے جتنی محنت کرو گے تو وہ کیا ہے، وہ جو ہے اتنا بڑھتی جائے گی۔ اب ایک انسان کو جو ہے نا ماچس لانی ہے، ماچس کا باکس لے کر آنا ہے، تو انسان کو جو ہے اس ماچس لانے کے اندر جو ہے انسان کو اس کے پیچھے اپنی 3 چیزیں لگانی پڑے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کو اپنی جان لگانی پڑے گی، نمبر 2 کہ انسان کو جو ہے اپنا مال لگانا پڑے گا، اور نمبر 3 انسان کو اپنا وقت خرچ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نہیں؟ اب جو ہے میں یہاں سے اگر مجھے ماچس لینی ہے تو میں دکان پر جاؤں گا، تو یہاں سے میں دکان پر چل کر گیا، تو یہ کیا ہے کہ میں نے کیا ہے اپنی جان لگائی، کہ میں چل کر گیا تو میں نے اپنی جان لگائی۔ پھر جو ہے 1 یا 2 روپے کی ماچس ملتی ہے، تب میں نے ماچس لی، تو جو ہے میرا مال بھی اس کے اوپر لگا۔ اب جب میں لینے گیا تو اس کے اوپر میرا کیا لگا، وقت بھی لگا۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کی معمولی سی چیز جب انسان کی 3 چیزیں مانگتی ہے، ایک تو اس کے جان مانگتی ہے، اور اس کا مال اور اس کا وقت، تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اتنا بڑا جو ہے ایمان ہمیں دیا، تو یہ بھی جو ہے انسان سے یہی چیز مانگتا ہے۔ اگر ہم ایمان کے پیچھے محنت کرتے رہیں گے تو یہ ایمان کیا ہے کہ ایمان ہمارا بڑھتا جائے گا۔ اب دنیا کے پیچھے انسان محنت کرتا ہے تو کیا ہے، کاروبار بڑھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمیں اس دنیا کے اندر جو ہے مختصر سا وقت لے کر بھیجا ہے۔ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو جو ہے مختصر سا وقت لے کر بھیجا ہے۔ آج نہیں تو کل، کیا کل ہم نے دیکھا نا کہ ایک میت ہوئی، تو جو ہے ایک دن ایسا میرا اور آپ کا آئے گا کہ جو ہے ہماری بھی آنکھیں بند ہو جائے گی، اور ہمیں اس دنیا سے کیا ہے، ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ تو پھر بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود ارشاد فرمایا کم لبثتم فی الارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ میرے بندو تم دنیا کے اندر کتنا رہ کر آئے، تو انسان کہے گا لبثنا یوما او بعض یوم، کہ انسان کہے گا کہ ہم تو جو ہے دنیا کے اندر 1 دن رہ کر آئے۔ کتنا، 1 دن رہ کر آئے، یا پھر کہے گا کہ ہم تو دنیا کے دن آدھا دن رہ کر آئے۔ کتنا، آدھا دن۔ میرے بھائیوں، 50 سال کی زندگی گزارنے کے بعد، 80 سال کی زندگی گزارنے کے بعد، 100 سال کی زندگی گزارنے کے بعد انسان یہ کہے گا کہ اللہ میں تو جو ہے دنیا کے اندر 1 دن رہ کر آیا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا جو ہے نہ کسی کی تھی نہ کسی کی ہے، نہ کسی کی بنی تھی نہ کسی کی بنے گی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے استعمال کرنے کے لیے دنیا کی چیزیں ہمیں دی ہے، دنیا کی چیزیں ہمیں استعمال کرنے کے لیے دی ہے۔ جو انسان اس دنیا کو اپنے دل کے اندر داخل کرے گا، سمجھو اس انسان کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کشتی جو ہے، کشتی پانی کے بغیر نہیں چل سکتی ہے بھائی،
کسی نے دیکھی ہے جو کشتی پانی کے بغیر چل سکتی ہے؟ اور نہیں چلتی. تو کیا ہے، کشتی جو ہے پانی کے بغیر نہیں چل سکتی. اسی طرح جو ہے دنیا کے اندر کوئی انسان جو ہے دنیا کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، ٹھیک ہے نہیں؟ دنیا کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا. پیسے کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا. دنیا کی چیزوں کے رہتے ہوئے اس کے استعمال کرتے ہوئے انسان کیا ہے، زندگی نہیں گزار سکتا. تو جو ہے جس طرح کشتی پانی کے بغیر نہیں چل سکتی، تو جو ہے انسان دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے دنیا کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا. اب شرط کیا ہے کہ جو ہے کشتی کا پانی کے اوپر ہونا ضروری ہے. کیا ہے؟ کشتی کا پانی کے اوپر ہونا ضروری ہے. اگر پانی جو ہے کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی کیا ہے بھائی؟ کشتی کیا ہو جائے گی؟ ڈوب جائے گی نا. تو جو ہے پانی اگر کشتی کے اندر آیا تو کشتی ڈوب جائے گی. اسی طرح میرے بھائیوں، اگر یہ دنیا جو ہے ہمارے دل کے باہر رہی تو جو ہے ہم اس کے اندر جو ہے ہمارے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا. اور جہاں کہیں اگر یہ دنیا اگر ہمارے دل کے اندر آئے تو انسان کی جو ہے زندگی برباد ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ایک انسان کو ایک ہی دل دیا ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو، ہم نے ہر انسان کو جو ہے ہر ایک انسان کے جسم کے اندر ایک ہی دل دیا ہے. تو کیا دیا ہے؟ کہ ایک ہی دل دیا ہے. اب اس دل کے اندر جو ہے ایک ساتھ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. اب چاہے تم اس دل کے اندر دنیا کی محبت کو رکھ لو یا تو آخرت کی زندگی کو رکھ لو، ٹھیک ہے نہیں؟ اب جیسے مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ گلاس ہے، گلاس. اب گلاس کے اندر جو ہے پانی بھرا ہوا ہے، گلاس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے. اب جو ہے مجھے گلاس کے اندر دودھ ڈالنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ پانی کو نکالنا پڑے گا نا بھائی، ہے کہ نہیں؟ تو پانی کو نکالنے کے بعد جو ہے دودھ یہ گلاس کے اندر جائے گا. تو میرے بھائیو اسی طرح اگر جس دل کے اندر جو ہے دنیا بسی ہوئی ہے تو اس دل کے اندر جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت داخل نہیں ہوگی. تو اسی طرح میرے بھائیو، تو ہمیں سب سے پہلے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے دل کی صفائی کرنی ہے کہ اس دل کے اندر سے جو ہے ہمیں دنیا کی محبت کو نکالنا ہے. اور جب یہ ہمارا دل خالی ہو جائے گا تو پھر جو ہے اس دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہوگی؟ اس کے اندر داخل ہو جائے گی. میرے بھائیو، آج جو ہے ہم جو ہے غور کریں کہ جب انسان اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے، جب انسان اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے تو گھر کے اندر کہیں کچرا دیکھتا ہے یا گندگی دیکھتا ہے اپنے گھر کے اندر یا اپنے روم کے اندر یا اپنے بیڈ روم کے اندر، جب انسان جو ہے گندگی کو دیکھتا ہے یا کچرے کو دیکھتا ہے تو انسان کیا اس کو گندگی محسوس ہوتی ہے. تو انسان جو ہے اپنے گھر کی عورت کو ڈانٹتا ہے کہ تم نے آج گھر میں صاف صفائی کیوں نہیں کی، ٹھیک ہے نہیں؟ تو انسان کیا کہتا ہے کہ تم نے آج گھر کے اندر صاف صفائی کیوں نہیں کی. تو میرے بھائیوں، جس طرح ہم اپنے گھروں کے اندر جو ہے گندگی کو پسند نہیں کرتے، یہ دل جو ہے دل کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس دل کے اندر اپنی محبت کو ڈالتا ہے. اور جب دنیا کی گندگی ہمارے دلوں کے اندر ہوگی، پیسے کی محبت اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنی محبت کو کیسے ڈالے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے ہم اپنے اس دل کی جو ہمیں صاف صفائی کرنی ہے. اس دل کے اندر سے دنیا کی محبت کو نکال کے جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جو ہے ہمیں اس دل کے اندر داخل کرنا ہے. اور جب ہے آج کیا ہے کہ جو ہے ہر انسان کے دل کے اندر جو ہے دنیا کی اور پیسوں کی محبت کیا ہے؟ دل کے اندر بسی ہوئی ہے. تو آج جو ہے انسان کو جو ہے پیسے کمانا جو ہے انسان کے لیے آسان ہو گیا ہے. دنیا کے کام کرنا انسان کے لیے کیا ہو گیا ہے بھائی؟ بہت آسان ہو گیا. کہ انسان جو ہے پیسہ کمانے کے لیے نہ جانے کتنی ساری تکلیفیں برداشت کرتا ہے، نہ جانے کتنی پریشانیاں اٹھاتا ہے، اور بھاری سے بھاری پریشانیاں انسان برداشت کر لیتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے کہ انسان جو ہے پیسہ کمانے کے وقت نہ بارش کا موسم دیکھتا ہے، نہ گرمی کی دھوپ دیکھتا ہے، نہ انسان جو ہے ٹھنڈی کی سردی دیکھتا ہے. تو انسان کے لیے کیسا ہو گیا؟ پیسہ کمانا انسان کے لیے بہت آسان ہو گیا. دنیا کے لیے انسان کا چلنا، اس کے لیے پھرنا، اس کے لیے گھومنا، دنیا کے لیے یہ انسان کے لیے یہ کیا آسان ہو گیا. اب یہ آسان کیوں ہے؟ یہ آسان اس لیے ہو گیا کہ ہمارے دلوں کے اندر جو ہے پیسے کی اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بسی ہے. میرے بھائیوں، جس دن جو ہے ہمارے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے گی تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہ چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. آج جو ہے مؤذن ہمیں پکارتا ہے تو ہمیں جو ہے مسجد کی طرف آنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے. کہ انسان جو ہے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر جو ہے مسجد میں آنا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ پیسے کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے. جس دن ہمارے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے گی تو میرے بھائیوں، انسان جو ہے مؤذن کے پکارنے سے پہلے، مؤذن کے بلانے سے پہلے جو انسان مسجد کے اندر آ جائے گا. تو انسان کیا ہے کہ کاروبار پہ انسان کا وقت طے ہے کہ بھائی تمہیں کاروبار پہ کیا ہے 9 بجے جانا ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے 1-1.5 گھنٹہ پہلے اس کی تیاری کرتا ہے.
کیا کرتا ہے انسان 1-2 گھنٹہ پہلے سے اس کی تیاری کرنے لگتا ہے کہ جتنا جلدی پہنچ جاؤں گا اس میں میرا ہی فائدہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس دن جو ہے یہ دل کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر داخل ہو جائے گی، تو یہ جو ہے یہ سارے نیک اعمال کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ کہ کیا ہے کہ نیک عمل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج جو ہے میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی تھی، وہ میراث والی کہ جب انسان کے پاس جو ہے وہ پیسہ آتا ہے تو انسان کو کیا ہوتی ہے، اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ جب انسان کے پاس وہ پیسہ آتا ہے نا، تو اس کے باپ دادا نے جو ہے اس کے پیچھے بہت محنت کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ باپ دادا کیا کرتے ہیں؟ بہت محنت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دین جو ہے یہ دین ہم تک یوں ہی نہیں پہنچا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو ہے اس دین کے خاطر بہت ساری تکلیفیں اٹھائی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تکلیفیں اٹھائی اتنی اور کسی نے نہیں اٹھائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انس، کہ اس جو ہے ایمان کے خاطر جتنا مجھے ستایا گیا کسی اور نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا، جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی، جتنا مجھے مارا گیا، جتنا مجھے دھتکارا گیا، جتنا جو ہے مجھے پریشان کیا گیا، اتنا کسی اور نبی کو پریشان نہیں کیا گیا۔ ہاں کہ میرے بھائیوں، ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ وہ کون ذات ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری تکلیف اٹھائی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس دنیا کو وجود جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دیا ہے۔ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنایا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی پوری زندگی جو ہے تکلیفوں کے اندر گزار دی۔ ہاں کہ حدیث میں آتا ہے کہ 3 مہینے تک جو ہے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ کیا ہے 3 مہینے تک آپ کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا کرتا تھا، اور آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے ہم 2 کالی چیزوں کے اوپر اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ کون سی 2 کالی چیزوں کے اوپر ہم اپنا گزارا کیا کرتے تھے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ 2 کالی چیزیں کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو جو ہے کھجور اور ایک ہے پانی۔ کیا ہے؟ ایک کھجور اور ایک ہے پانی۔ اب یہاں سوچنے جیسی بات ہے میرے بھائیوں کہ کھجور جو ہے وہ تو کالی ہوتی ہے، لیکن کیا ہے کہ پانی تو سفید ہوتا ہے۔ اب یہ پانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیوں کہا کہ جو ہے ہم 2 کالی چیزوں کے اوپر اپنی زندگی بسر کر رہے؟ تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے جو ہے آنکھیں کمزور ہو گئی تھی، اور جو ہے آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے جو ہے پانی بھی کالا نظر آیا کرتا تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ جب میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرا کرتے تھے تو جو ہے درخت بھی آپ کو جھک کر سلام کیا کرتے تھے، پتھر بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے، لیکن کیا ہے کہ دونوں جہاں کا بادشاہ جو ہے اس طرح زندگی گزار کر چلا گیا۔ وہ کس وجہ سے؟ کہ میرے بھائیوں اس وجہ سے کہ یہ دین جو ہے آخری امت کے جو ہے قیامت تک آنے والے ایک مسلمان جو ہے یہ کلمہ کیسے پہنچ جائے، اس وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزاری ہے۔ حضرت منیب ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے ملاقات کے لیے گئے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے گئے، تو جو ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہنچے تو آپ نے آواز لگائی، لوگو کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت منیب ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ صحابی جو واقعہ بیان کر رہے ہیں یہ اس وقت کا ہے جب کہ حضرت منیب ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے۔ کیا ہے یہ جو صحابی جو واقعہ بیان کر رہے ہیں یہ اس وقت کا واقعہ بیان کر رہے ہیں جبکہ یہ صحابی جو ہے ابھی ایمان بھی نہیں لائے، بلکہ جو ہے زمانے جاہلیت کے اندر انہوں نے دیکھا کہ یہ جو پکار رہا ہے کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ کامیاب ہو جاؤ گے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے جاہلیت کے اندر دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کو کہہ رہے کہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر تھوکا جا رہا ہے۔ کیا ہے؟ فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي وَجْهِهِ کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر تھوکا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں
تھوڑا غور کریں کہ کون ذات کھڑی ہے کہ کس کے چہرے انور کے اوپر تھوکا جا رہا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر تھوکا جا رہا ہے۔ اور ہم غور کریں تھوڑا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جس چہرے کے اوپر تھوکا جا رہا ہے اس چہرے کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قرآن کریم کے اندر اٹھائی ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی قسم قرآن کریم کے اندر اٹھا رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر تھوکا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ اس وجہ سے تھا کہ جو ہے یہ دین جو ہے یہ ایمان ہم تک پہنچ جائے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف اٹھائی۔ اور جو ہے کافروں نے جو ہے اسی پر بس نہیں کیا، بس یہ جو ہے حضرت منیب ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آگے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو ہے وَمِنْهُمْ مَنْ حَصَى عَلَيْهِ التُّرَابُ، کیا کریں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو ہے تھوکنے کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگ باغ جو ہے آپ کے چہرے کے اوپر مٹی ڈال رہے، کیا کریں کہ جو ہے تھوکنے کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگ باغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مٹی ڈال رہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ سَبَّهُ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے گالیاں بھی دی جا رہی ہے۔ کیا ہے کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکا جا رہا ہے، مٹی ڈالی جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جا رہی ہے۔ یہ میرے بھائیوں تھوڑا ہم غور کریں کہ کون ذات ہے؟ وہ ذات ہے جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود دیا۔ اور کیا ہے کہ پھر جو ہے یہ معاملہ کب تک ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نکلے تھے، اور یہ کب تک یہ معاملہ ہوا؟ صحابی فرماتے حتیٰ انتصف النہار، کہ یہ معاملہ کب تک دیکھتا رہا کہ جو ہے یہاں تک کہ زوال کا وقت ہو گیا۔ زوال کا وقت کب ہوتا ہے؟ 11 سمجھو 12 بجے، تو یہ معاملہ جو ہے فجر کے بعد سے لے کر جو ہے 12 بجے تک چلتا رہا۔ میرے بھائیوں اب ہم غور کریں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر تھوکا جا رہا ہے، آپ کے اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہے، اور جو ہے آپ کو گالیاں دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے گھر پر آئے تو جو ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہے کہ میرے جو ہے والد صاحب کے جو ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی جو ہے ایک دم جو ہے خراب ہوا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی جو ہے بگڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی۔ کیا ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رو پڑی۔ اس کے بعد جو ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی ہے، پانی کا گلاس لے کر آتی ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ میرے بھائیوں یہ اس وجہ سے ہوا کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت تھی کہ یہ دین جو ہے ایک گھر کچے پکے گھر کے اندر کیسے داخل ہو جائے۔ اس وجہ سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری جو ہے تکلیفیں اٹھائی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی کتابوں میں آتا ہے لا تخشى علی ابیک لا غیلۃ ولا ذلۃ، کہ جب جو ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے روتے کہہ رہے اے زینب تو جو ہے غم مت کر، کہ بولے کہ تجھے تیرے باپ کی حفاظت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر کر رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اتنی ساری تکلیفیں اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جو ہے اس وجہ سے اٹھائی کہ جو ہے یہ جو ہے دین جو ہے ہم تک پہنچ جائے۔ اگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ تکلیفیں نہ اٹھاتے تو آج یہ جو ہے دین ہم تک نہ پہنچتا۔ یہ کیا ہے کہ جو ہے باپ دادا محنت کرتے تو جو ہے میراث کے اندر وہ مال جو ہے بیٹے کو ملتا ہے، اگر باپ دادا محنت نہ کرتے تو جو ہے بیٹے کو مال ہی نہ ملتا۔ تو میرے بھائی یہی حال جو ہے ہمارا ہے۔ یہ ایک نہیں نہ جانے کتنے سارے واقعات ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا۔ ایک مرتبہ جو ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مقام ابراہیم حتیم کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور مشرکین مکہ جو ہے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو جو ہے ان میں سے جو ہے ایک انسان جو ہے آیا اور چادر کو لپیٹا اور جو ہے اپنی چادر کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈالا، اور گردن میں ڈال کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گر پڑے، اور آپ اتنا زور سے گرے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جان نکل گئی۔
کیا ہے کہ اس نے چادر گردن میں ڈال کے اتنی زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھٹنوں کے بل گر گئے. تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جسم سے جو ہے روح نکل گئی. اس کے بعد جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے آتے ہیں اور جو ہے اپنے ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل میں ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو ہے اللہ تبارک جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, وقد جاءکم بالبینات, اور وہ تمہارے پاس جو ہے واضح دلیل لے کر آیا ہے. میرے بھائیو یہی نہیں بلکہ جو ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری تکلیفیں اٹھائی ہے, بہت ساری. کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی تکلیف اٹھائی. آج جو ہے میرے بھائیو یہاں پر جو ہے کچھ لوگ جو ہے حبشی برادری سے تعلق رکھتے ہیں, کچھ لوگ رکھتے ہیں بھائی حبشی برادری سے کچھ لوگ تعلق رکھتے ہیں. تو جو ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہے آپ کے باپ دادا نے جو ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس معاملے میں کتنی مدد کی ہے. کیا ہے کہ جب سب سے پہلے جو ہے کچھ صحابہ جو ہے چند صحابہ جو ہے گنے چنے صحابہ جو ہے ایمان لائے تھے, تو جو ہے مکہ کے اندر جو ہے صحابہ کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی جانے لگی. اور جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو ہے لوگ باپ کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے, تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ تم جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کر لو. کیا کہا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر لو کہ جو ہے میں تو مکہ کے اندر جو ہے میرے چچا کی وجہ سے میری حفاظت کی جا رہی ہے. اور جو ہے صحابہ کو تو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی جانے لگی, تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آنے لگا. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تم جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کر لو. تو جو ہے اس وقت جو ہے کچھ مرد بھی تھے اور کچھ عورتیں بھی تھی, تو جو ہے صحابہ حضرات نے جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کی. اب یہ لوگ جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے گئے تو وہاں نجاشی بادشاہ تھا. اور وہ بادشاہ کیا تھا کہ اس کی حکومت کے اوپر جو ہے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جاتا تھا, لیکن وہ بادشاہ جو ابھی تک جو ہے عیسائی تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھتا تھا. تو جو ہے صحابہ جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے اور وہاں رہنے لگے. اب جو ہے مکہ کے جو ہے مشرکین کفار تھے, ان کو پتہ چلا کہ جو ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کچھ لوگ ایمان لائے تھے اور جو صحابہ تھے وہ تو جو ہے حبشہ کی طرف چلے گئے اور وہاں رہنے لگے. اور حبشہ کے اندر جو ہے ان کو ایک دم سکون شانتی سے رہنے کے لیے مل رہا ہے کہ جو ہے ان کو اچھی جگہ مل گئی ہے, نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچانے والا ہے, نہ ان کو کوئی ستانے والا ہے. تو وہ جو ہے ایک دم سکون شانتی سے وہاں رہنے لگے. اب جو ہے مشرکین جو ہے کفار تھے, مکہ کے جو مشرکین کفار تھے, اب جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے ایک چال چلی کہ کیسے بھی کر کے جو ہے یہ مسلمان جو ہے حبشہ کی طرف رہنے گئے, ان کو وہاں سے لے کر آؤ واپس بولے. تب جو ہے 2 جماعتیں بنائی گئی. اب جو ہے چند انسان جو ہے مشرکین جو تھے وہ جو ہے وہاں سے جو ہے مشورہ کر کے جو ہے حبشہ کی طرف آئے اور حبشہ کے بادشاہ سے انہوں نے بات کی. وہ کیا ہے کہ وہ جب وہ آئے تو اپنے ساتھ جو ہے بہت سارے ہدیے و تحفے لے کر آئے, اپنے دیتے نا گفٹ, تو وہ جو ہے بہت سارے ہدیے لے کر گئے. تو انہوں نے کیا کرا کہ جو بادشاہ کے جو چیلے چپاٹے تھے پہلے ان کو کیا کرا کہ ان کو جو ہے ہدیہ دیے, پہلے ہدیے دیے. کیا کہا کہ جو ہے ہم بادشاہ کے سامنے ایسی بات کریں گے, اب تم بادشاہ کے سامنے جو ہے ہماری حامی ہاں بننا. کیا کہا کہ ہم جو بولیں گے تم کہنا کہ یہ صحیح بات کہہ رہے. تو جو ہے وہ مشرکین جو تھے, کفار مشرکین جو تھے, انہوں نے کیا کرا کہ جو حبشہ کا جو بادشاہ تھا ان کی جو چیلے چپاٹے تھے تو ان کو کیا کرا, ان کو ہدیہ بہت ساری چیزیں ان کو دی. اب جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہ کے پاس آئے. اب انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ جو ہے آپ کے یہاں کچھ مسلمان جو ہے رہنا آئے بولے. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے کہ انہوں نے ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے. کیا کہا کہ ان لوگوں نے جو ہے ہمارے دین کو چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے, اور وہ جو ہے آپ کے یہاں حبشہ کے اندر رہنے آئے اور آپ کا دین بھی انہوں نے اختیار نہیں کیا. تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں, میں آپ کی بات نہیں مانوں گا, بلکہ جو ہے پہلے میں ان کو بلاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ کیا معاملہ ہے. اگر تم جیسا کہہ رہے ہو ایسا معاملہ ہے تو میں ان کو جو ہے آپ کے حوالے کر دوں گا بولے. اگر آپ جھوٹ کہہ رہے ہو تو جو ہے میں آپ کو ان کے حوالے نہیں کروں گا. اب وہ مشرکین کیا کہہ رہے تھے کہ جو ہے ایک نیا دین اختیار کر لیا اور ہمارے مذہب کو بھی چھوڑا اور آپ کا بھی مذہب اختیار نہیں کیا. تب جو ہے جو مسلمان تھے, اب جو حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس نے جو ہے مسلمانوں کو بلایا. اب جو ہے انہوں نے مسلمانوں سے پوچھا کہ جو ہے یہ ایسا کہہ رہے کہ جو ہے تم نے اپنا دین چھوڑ دیا, اپنے باپ دادوں کا دین چھوڑا اور تم نے دوسرا دین اختیار کر لیا اور ہمارے دین کے اندر بھی تم نہیں آئے. تو جو ہے مسلمان, تو انہوں نے کہا کہ آپ بات بتلاؤ کہ واقعہ کیا ہے. تو جو ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آگے بڑھے اور تو جو پہلے انہوں نے سلام کیا, حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سلام کیا اور انہوں نے جو ہے بادشاہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا, جھکے نہیں.
اور جو ہے وہاں دستور تھا کہ جو ہے انسان بھی جو ہے بادشاہ کے سامنے آئے، پہلے وہ جو ہے اپنا ماتھا جو ہے بادشاہ کے سامنے ٹیکے، لیکن جو ہے یہ مسلمان جو ہے بادشاہ کے سامنے آئے تو انہوں نے جو ہے بادشاہ کو سلام کیا اور اپنا ماتھا نہیں ٹیکا۔ اور بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ واقعہ کیا ہے، کہ واقعہ تمہارا کیا ہے، کہ بتلاؤ، کہ بولے یہ تمہارے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہے، بولے واقعہ بتلاؤ۔ تو جو ہے مسلمانوں نے بتایا کہ جو ہے ہم اپنے باپ دادوں کی جو ہے ہم اپنے باپ دادوں کے دین پر تھے، کہ جو ہے ہم پتھروں کو پوجا کرتے تھے، اور جو ہے کبھی کوئی جو ہے پتھروں کی عبادت کرتا تھا، کوئی لکڑیوں کی عبادت کرتا تھا، اور ہمارے اندر جو ہے بدکاریاں اور گناہ کی عادت ہمارے اندر عام تھی، اور ہم جو ہے ہمارا طاقتور آدمی جو ہے کمزور کو جو ہے قتل کر دیا کرتا تھا، اور ہمارے اندر زنا کاری کی عادت تھی، ہم شراب پیا کرتے تھے، یعنی جتنی خراب عادتیں تھی صحابہ نے سب بتلایا کہ ہمارے اندر یہ خرابی تھی۔ لیکن جو ہے بعد میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے ہمیں سمجھایا، اور انہوں نے کہا کہ جو ہے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، بولے اسی کی عبادت کرو۔ تو جو ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں بتوں کی عبادت کرنے سے، پتھروں کو پوجنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت کرنے کی طرف ہمیں لائے، اور ہمارے اندر جتنی ساری خرابیاں تھیں یہ تمام ساری خرابیاں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دلوں کے اندر سے نکالی۔ ہماری بری عادتوں کو، ہمارا ایک دوسرے کو مارنا، ہمارا ایک دوسرے کو جو ہے قتل کر دینا، ایک دوسرے کو پر ظلم کرنا، شراب پینا، بدکاری کرنا، زنا کرنا، یہ تمام باتیں ہمارے اندر پائی جاتی تھی۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر محنت کی اور ہمارے اندر جو ہے اچھے اخلاق کی عادت ہمارے اندر ڈالی، اور ہمیں بتلایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور جو ہے میں جو دین لے کر آیا ہوں اس کے اوپر چلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور اپنے پڑوسیوں کا اکرام کرو، اگر کوئی مددگار ہے جو غریب ہے اس کی مدد کرو۔ تو یہ تمام سارے جو ہے اچھے کام تھے جو ہے صحابہ نے جو ہے یہ بادشاہ کے سامنے یہ سب بتلایا۔ اب بادشاہ کو جو ہے بادشاہ نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے بولے، تو اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ جو ہے تمہارا رسول جو ہے جس کے اوپر تم ایمان لے کر آئے، کہ تم کہتے ہو کہ جو ہے وہ اللہ کی ایک کتاب ہے، تو انہوں نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ تم جو ہے اللہ کی جو کتاب ہے قرآن کریم ہے، اگر تمہیں یاد ہے تو اس کی چند آیتیں میرے سامنے پڑھ کر مجھے سناؤ۔ بادشاہ نے کیا کہا، اور یہ بادشاہ کون تھا؟ حبشہ کا بادشاہ تھا، حبشی تھا، اور ابھی تک ایمان نہیں لایا تھا۔ تو کیا کہہ رہا ہے کہ تم اپنے رسول کے اوپر تم جو ایمان لے کر آئے ہو، کہ تمہارا رسول جو کتاب لے کر آیا ہے بولے، تو بولے اس کو تم میرے سامنے جو ہے اس قرآن کریم کی تم میرے سامنے جو ہے یہ آیت پڑھو۔ تو جو صحابہ جو تھے انہوں نے جو ہے اس بادشاہ کے سامنے، اور بادشاہ کے پاس جو ہے بہت سارے پادری تھے، پادری یعنی جو ہے عیسائی جو ان کے مذہب کے جو عالم تھے، تو جو ہے بادشاہ کے پاس بہت سارے عالم تھے۔ تو جو ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی، کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ تو جو ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے یہ سورہ مریم کی تلاوت شروع کی، اور جب جو ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو جو ہے بادشاہ جو ہے بہت زیادہ رونے لگا، اور اتنا رویا تو اس کی جو ہے آنسو سے اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ان کے پادری جو ان کے عالم جو ہے بادشاہ کے پاس بیٹھے تھے، تو ان کے ہاتھوں کے اندر کتاب تھی، اور ان کے عالم جو ہے قرآن کریم کی آیتیں سن کر اتنا روئے تو ان کے ہاتھ میں جو کتاب تھی وہ کتاب بھی پوری گیلی ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں یہ کیا تھا کہ جو ہے حبشہ کے بادشاہ نے آپ کے آبا و اجداد نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ساتھ دیا تھا، کہ جو ہے صحابہ کرام کا اتنا ساتھ دیا، کہ جو ہے انہوں نے ساتھ دیا تو یہ جو ہے یہ ایمان ہم تک پہنچا ہے۔ تو میرے بھائیوں جب آپ کے آبا و اجداد نے جو ہے ایمان کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا اتنا ساتھ دیا تو یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اگر آپ بھی اس کے پیچھے محنت کرو گے، اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیت اس کے پیچھے لگاؤ گے تو یہ دین جو ہے آپ کی بعد میں آنے والی نسلوں تک یہ کیا ہے، یہ دین بڑھے گا۔ اب میرے بھائی ہم تھوڑی دور کے لیے غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہر انسان کو 3 چیزیں دی ہے۔ کیا دیے؟ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزیں دی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو جان بھی دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو مال بھی دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو صلاحیتیں بھی دی ہے۔ آج ہم جو ہے تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ جو ہے 100 سال پہلے یا جو ہے 500 سال پہلے جو ہے ہم تھوڑا پیچھے چلے جائیں، 500 سال پہلے کیا کریں، ہم تھوڑا پیچھے چلے جائیں اور ہم تھوڑا غور کریں کہ آج جو ہے دنیا کے اندر جو ہے اتنی ساری نئی چیزیں جو ہے اتنی ساری نئی چیزیں ایجاد ہو گئی اور اتنی ساری ٹیکنالوجی جو ہے آج دنیا کے اندر آ گئی، لیکن ہم تھوڑا غور کریں کہ 500 سال پہلے جو ہے دنیا کے اندر اتنی سب چیزیں نہیں تھی کہ انسان جو ہے تھوڑا دور ہوتا تھا لیکن اب وہ بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج کیا ہے کہ ایک انسان جو ہے دنیا کے اس کونے پر کھڑا ہے اور دوسرا انسان دنیا کے اس کونے پر کھڑا ہے تو انسان کیا ہے فیس ٹو فیس ویڈیو کال پہ بات کر سکتا ہے۔
اور اس وقت کیا ہوا کرتا تھا کہ انسان کو جو ہے اس پرانے زمانے کے اندر جو ہے اگر انسان کو حج کا سفر کرنا ہے تو جو ہے 2-2 3-3 مہینے لگا کرتے تھے، لیکن آج کیا ہے کہ اگر انسان کو جو ہے مکہ مدینہ جانا ہے تو جو ہے چند گھنٹوں کے اندر انسان وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ آج جو ہے یہ دنیا نے اتنی ساری ترقی کیسے کر لی؟ تو یہ میرے بھائیوں دنیا نے آج جو ہے اتنی ساری ترقی اس طرح کی کہ جو ہے انسان نے اس دنیا کے پیچھے محنت کی، انسان نے اس دنیا کے پیچھے اپنا مال لگایا، اپنی جان لگائی اور اپنی صلاحیتیں لگائی، تو آج جو ہے دنیا نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ نہ پہلے کے زمانے میں جو ہے پہلے کے زمانے میں ٹرین نہیں تھی، پہلے کے زمانے میں پلین نہیں تھا، پہلے کے زمانے میں جو ہے موبائل بھی نہیں تھا، لیکن یہ کہا ہے یہ سب چیزیں کہاں سے آئی؟ یہ چیزیں اس طرح آئی کہ انسان نے جو ہے اپنی جان بھی اس کے پیچھے لگائی، اپنا مال بھی جو ہے دنیا کے پیچھے لگایا، انسان نے اپنی صلاحیت اس کے پیچھے لگائی، تو دنیا اتنی آگے پہنچی ہے۔ اور ہم تھوڑا غور کریں کہ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دنیا میں آنے سے پہلے جو ہے انسان اس طرح زندگی گزارتا تھا کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ انسان جو ہے جانوروں سے بدتر زندگی گزارتا تھا۔ کیا ہے کہ انسان جو ہے جانوروں سے بدتر زندگی گزارتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ لیکن کیا ہے کہ ان کی عادتیں ایسی تھی کہ شراب پینا ان کے اندر عام تھا، زنا کرنا ان کے اندر عام تھا، اور ان کے گھروں کے اندر جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو وہ جو ہے لڑکی کو زندہ جو ہے زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہے لڑکی کا پیدا ہونا ان کے نزدیک جو ہے ناپسندیدہ، بہت خراب بات تھی۔ تو جو ہے یعنی وہ جو انسان جو ہے جانوروں سے خراب زندگی گزار رہے تھے کہ جو ہے جب لڑکی ان کے گھروں میں پیدا ہوتی تو جو ہے لڑکی کو جو ہے زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ شراب پینا عام، زنا کرنا عام، جتنے برے کام تھے ان کے سب خراب کام تھے۔ ان کا طاقتور انسان جو ہے کمزوروں کو مار دیا کرتا تھا، اور جب وہ لوگ اپنی تلوار کی دھار چیک کرتے تو تلوار کی دھار چیک کرنے کے لیے جو ہے کمزور انسانوں کی گردن اڑا دیا کرتے تھے۔ یہ کیا تھا کہ جو ہے انسان اس وقت جو ہے جانور سے بدتر اور جانور سے خراب زندگی گزارتا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس دنیا کے اندر بھیجا، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت والا کام ملا، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نبوت والا کام جو ہے 23 سال ملا۔ کتنا کہ آپ نے جو ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی۔ اب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جو انسان جانور سے بدتر زندگی گزار رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پیچھے محنت کی۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے دلوں کے اوپر محنت کی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ان کے دلوں کے اندر جو ہے گناہوں کی محبت بھری ہوئی ہے، تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے دلوں کے اندر سے گناہوں کی محبت کو نکال کے نیکیوں کی محبت کو ان کے دلوں کے اندر داخل کرا۔ پھر کیا ہے کہ جو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جانور سے بدتر زندگی گزار رہا تھا، اب جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، اور جو ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کا قرآن کریم کے اندر ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ کیسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی پوری کی پوری جان، اپنا پورا کا پورا مال اور اپنی پوری کی پوری صلاحیتیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے پیچھے لگائی۔ میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی ذات کو بھول گئے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ رہتا تھا کہ میری امت کا کیا حال ہوگا، میری امت کا کیا حال ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ ایمان جو ہم تک پہنچا ہے اس وجہ سے پہنچا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اس کے پیچھے لگا دی، اپنا پورا کا پورا مال لگا دیا، اپنی پوری کی پوری صلاحیتیں لگا دی۔ اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایمان اور یہ دین کا کام جو ہے ہماری نسلوں تک پہنچے، ہماری نسلوں تک باقی رہے، تو ہمیں بھی اس کے پیچھے جو ہے اپنا کچھ وقت لگانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں ہم تھوڑا غور کریں کہ ہم نے جو ہے کسی کی عمر 30 سال ہے، کسی کی 40 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، تو آج ہم نے جو ہے دنیا کے خاطر 40 سال لگا دیے، 50 سال لگا دیے، اپنی پوری زندگی ہم نے دنیا کے خاطر لگا دی۔ اگر ہم جو ہے اپنا کچھ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے لگا دیں گے تو ہمارا اس میں کیا بگڑ جائے گا؟ تو میرے بھائیوں یہ جو ہے یہ محنت کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، تو جو ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکالا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بتاؤ 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ بتاؤ بھائی، نہ کرو محمد الیاس